أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور پھر حج کے دوران کوئی بے حیائی کا کام اور بے حیائی کی بات نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی نہیں کی، تو وہ اس طرح واپس ہوگا حج سے جیسا کہ اس دن تھا جس دن وہ پیدا ہوا تھا، جس دن وہ اس دنیا میں آیا تھا، کیوم ولدتہ امہ۔ تو اس حدیث شریف سے حج مقبول کی چند شرائط ہمیں معلوم ہوئی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حج میں للہیت ہو، من حج للہ، تو للہیت تو ہر عمل میں شرط ہے، کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے جس میں للہیت نہ ہو، یعنی اخلاص العمل لوجہ اللہ، اخلاص العمل للہ۔ نہ وہ قول اللہ کے ہاں قبول ہے جس میں اخلاص نہ ہو، اور نہ وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہے جس میں اخلاص نہ ہو۔ تو پہلی شرط حج کی قبولیت کی للہیت ہے کہ نام و نمود اور شہرت مقصود نہ ہو۔ من حج للہ فلم یرفث، فرمائے کہ پھر اس نے کوئی رفث کا کام نہیں کیا۔ رفث کہتے ہیں جو امور شہوت سے متعلق ہیں وہ سب رفث میں آتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حالت احرام میں تو حلال بیوی سے بھی، اپنی بیوی سے جو کہ شرعاً اللہ نے ہمارے لیے حلال کی، یعنی بیوی سے بھی کوئی شہوت کی بات کرنا شرعاً جائز نہیں ہوتا حالت احرام میں، صرف زبانی بھی۔ تو جو آدمی حج کے دوران اپنی نظروں کی حفاظت نہ کرے، نامحرموں کو تاڑتا رہے، نامحرموں کو دیکھتا رہے، آپ بتائیے کہ اس کا حج جو ہے، اس نے حج مقبول حج کی ایک شرط اس نے کھو دی، ضائع کر دی۔ تو نظروں کی بھی حفاظت کرنی ہے، زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور بالکل پاک و صاف طریقے سے حج کرنا ہے۔ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، اور فرمائے کہ اس کے علاوہ بھی شہوت نفسانی کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ بھی نہ کرے۔ وہ کون سے ہیں؟ مثلا نماز قضا کرنا، غیبت، جھوٹ، بہتان، تمسخر، استہزاء، ہر وہ چیز جس سے منع فرمایا اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے بچنا ہے۔ یہ ہے عدم الفسوق۔ فسوق کہتے ہیں نافرمانی کو، تو ہر قسم کی اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا رہے۔ اب یہ ہے کہ اگر کسی وقت حج کے دوران کوئی غلطی ہو جائے کسی بھی نوعیت کی، تو فوراً احساس ہونا چاہیے اور فوراً توبہ استغفار وہیں کے وہیں کر لے، تاکہ اس کا حج جو ہے وہ قبولیت کے دائرے سے نہ نکلے۔ اگر اول تو گناہ ہونا نہیں چاہیے کسی بھی نوعیت کا، اس لیے کہ جب انسان اپنا محاسبہ جاری رکھے گا اور پھونک پھونک کر قدم رکھے گا، سنبھل کر چلے گا، تو انشاءاللہ تعالی وہ اس کا حج جو ہے حج مبرور ہوگا۔ تو فرمائے پھر جس طرح پیدائش کے وقت اس کا نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں تھا، اس طرح پاک و صاف ہو کر واپس ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب طواف وداع کرتا ہے حاجی، تو ایک فرشتہ آ کر اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ پچھلا تو تیرا سارا معاف ہو گیا، آئندہ زندگی میں تو خیال رکھنا۔ الترغیب والترہیب میں حافظ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور محدثین نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ تو میرے دوستو، اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما بر الحج، حج مبرور کی کچھ صفات ہمیں بتا دیجیے تاکہ ہم پوری کریں۔ آپ نے فرمایا اطعام الطعام و افشاء السلام، ایک تو کھانے کھلاؤ خوب، جتنے اللہ نے وسعت دی ہے تمہیں حج میں کھانے کھلاؤ لوگوں کو، دوسرے سلام کو عام کرو، کیونکہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو تمام مسلمانوں کو
متحد کرنے والا ہے, دلوں کو جوڑنے والا ہے. دیکھیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام حجاج کرام کا لباس ایک کر دیا احرام میں. فرمایا اب قومیت, کیونکہ لباس سے قومیت ظاہر ہوتی ہے, یہ پاکستانی ہے, یہ انڈونیشی ہے, یہ عرب ہے, یہ عجم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے لباس ایک کر دیا سب کا کہ بھئی تم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا میرے بندو تمہاری پہچان ہمارے ہاں تو بندے کی حیثیت سے, اللہ کے بندے ہو, بس لباس ایک کر دیا. اور اس میں بھی اگر سلائی کی اجازت ہوتی تو ہر ایک نیا ڈیزائن بنوا لیتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلا ہوا لباس پہننے سے منع فرما دیا تاکہ سب کا لباس ایک جیسا ہو, اور سفید چادریں پہننا افضل ہے. تو سب کا لباس سفید اور سب کا بے سلا لباس. سر پر ٹوپی کی بھی اجازت نہیں, حالانکہ ویسے ٹوپی رکھنا سنت ہے. ٹوپی سر پر رکھنا, ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, ٹوپی عمامہ. لیکن حج احرام کی حالت میں فرمایا یہ بھی اتروا دی. کیوں؟ ٹوپی اور پگڑی سب اتروا دی. کیوں؟ عاجزی اللہ کے سامنے, اس کے تذلل کے لیے, اللہ کے سامنے تذلل, انکساری, عاجزی. اور پھر یہ بھی اس میں بھی کیونکہ پہچان ہوتی ہے. اب پگڑیوں میں بھی لوگوں نے پگڑیوں کو بھی پہچان بنا لیا ہے, فلاں مسلک کی پگڑی ہے اور فلاں رنگ کی پگڑی ہے. تو وہ پگڑیوں, اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں فرمایا بس اللہ کے بندے ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو. تو اسی لیے فرمایا کہ جہاں سے گزرو سلام کرتے ہوئے گزرو. حجاج کرام ایک دوسرے کو سلام کریں. آپ جا رہے ہیں, سامنے سے دیکھا انڈونیشیا حاجی آ رہا ہے, سلام کر لیجئے. ترکی حاجی آ رہا ہے, سلام کر لیجئے. اور یہ عربی حاجی ہے, اس کو سلام کر. سلام سے کیا ہوگا؟ محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم, ایسی چیز بتا رہا ہوں تمہیں, اس کو عام کرو, تمہارے اندر محبتیں پیدا ہوں گی. کیا؟ افشوا السلام بینکم, آپس میں سلام کو عام کرو. www.darsequran.com